بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک آزمائش اور اس میں کامیابی۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بستی میں آئے ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی آزمائش کا فیصلہ کیا اور اپنے ایک قابل اعتماد شخص حارث کو بلا کر کہا: انطلق یا حارث الی عمیر بن سعد وانزل به کأنک ضیف فإن رأيت عليه آثار نعمة فعود كما أتيت وإن وجدت حالا شديدة فأعطه هذه الدنانير وناوله سرة فيها 100 دینار۔ عمیر کے یہاں جاؤ اور ان کے ہاں مہمان بن کر ٹھہرو۔ اگر تمہیں ان کے یہاں خوشحالی اور کشادگی کے آثار نظر آئے تو فوراً واپس آ کر مجھے بتلانا، اور اگر غربت، فقیری اور تنگدستی کے حالات دیکھو تو یہ 100 دینار ان کے حوالے کر دینا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیناروں کی تھیلی ان کو تھما دی۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بستی میں آئے اور پتہ پوچھتے ہوئے ان کے گھر پہنچے۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان کو سلام کیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا: من این قدمت، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: من المدینہ، مدینہ سے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا: کیف ترکت المسلمین، مدینہ کے مسلمان کیسے ہیں؟ حضرت حارث نے جواب دیا: بخیر، خیریت اور عافیت سے ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا: کیف امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: صحیح صالح، وہ بھی خیریت سے ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا: الیس یقیم الحدود، کیا وہ حدود کا نفاذ نہیں کر رہے؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: کیوں نہیں، ابھی انہوں نے اپنے لڑکے پر حد زنا کا نفاذ کیا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہوئے کہا: اللہم اعن عمر فانی لا اعلمہ الا شدید الحب لک، اے اللہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد فرما، بے شک میں جانتا ہوں وہ تجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں مہمان کی حیثیت سے 3 رات ٹھہرے رہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہر رات ان کو جو کی ایک روٹی پیش کرتے۔ تیسرے دن حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے ایک شخص نے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا: تم نے عمیر اور ان کے گھر والوں کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، ان کے پاس ایک ہی روٹی ہوتی ہے، یہ لوگ خود بھوک اور فاقے کے ہاتھوں پریشان ہونے کے باوجود تم کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، اگر مناسب سمجھو تو تم میرے یہاں منتقل ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے دیناروں کی تھیلی نکالی اور لے جا کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دی۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا: یہ کیا ہے؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: اس میں امیر المؤمنین نے آپ کے لیے رقم بھیجی ہے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: ردھا الیہ وقرأ علیہ السلام وقل له لا حاجة لعمیر بها، فصاحت امرأته وكانت تسمع ما يدور بين زوجها وضيفه وقالت: خذها يا عمير فإن احتجت إليها أنفقتها وإلا وضعتها في مواضعها فالمحتاجون هنا كثير۔ اس کو واپس لے جا اور امیر المؤمنین کی خدمت میں میرا سلام پیش کرنے کے بعد کہنا کہ عمیر کو اس رقم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ دروازے کے پیچھے کھڑی اپنے شوہر اور مہمان کی باتیں سن کر بول پڑی: عمیر، اسے لے لیجئے، آپ کو ضرورت ہو تو خرچ کیجئے ورنہ مستحقین میں تقسیم کر دیجئے، یہاں ضرورت مندوں اور محتاجوں کی کمی نہیں ہے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو دیناروں کی تھیلی وہیں حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے چھوڑ کر واپس مڑ گئے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تمام دینار بہت سی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں ڈال کر راتوں رات ضرورت مندوں خصوصاً شہداء کی اولاد میں تقسیم کر دیے۔ ادھر حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا: حارث، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: امیر المؤمنین عمیر اور ان کے اہل و عیال بڑے سخت حالات سے دوچار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا: ادفعت الیہ الدنانیر، کیا تم نے دینار ان کو دے دیے؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: نعم یا امیر المؤمنین، جی ہاں اے امیر المؤمنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا: وما صنع بها، انہوں نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا:
لا ادری وما اظنه یبقی لنفسه منها درہم واحدہ، مجھے معلوم نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس میں سے ایک دینار بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کریں گے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، اذا جاءک کتابی هذا فلا تضعه من يدك حتى تقبل علی، میرا یہ خط تم کو ملے تو اسے اپنے ہاتھ سے رکھنے سے پہلے مدینے کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کا رخ کیا اور دربار خلافت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خوش آمدید کہا اور ان کا استقبال کیا اور نہایت احترام سے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا، ما صنعت بالدنانیر یا عمیر، عمیر تم نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، وما علیک منہا یا عمر بعد عن خرجت لی عنہا، امیر المؤمنین جب وہ دینار آپ مجھے دے چکے ہیں تو اب آپ کو ان سے کیا غرض ہے؟ وہ تو میری ملکیت میں آ گئے، اب میں جہاں بھی خرچ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عزمت علیک ان تخبرنی بما صنعت بها، میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے ان کو کہاں خرچ کیا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ادخرتها لنفسی لانتفع بها فی یوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون، میں نے انہیں جمع کر دیا ہے تاکہ وہ اس روز میرے کام آئے جس روز مال اور اولاد کوئی چیز کام نہ آئے گی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، عمیر میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو تنگ دستی کے باوجود اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ایک بس غلہ اور 2 کپڑے دینے کا حکم دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر المؤمنین مجھے غلے کی ضرورت نہیں ہے، میں 2 ساع جو گھر پر چھوڑ آیا ہوں جب تک ہم اسے کھائیں گے اللہ تعالی ہمارے لیے رزق کا بندوبست کر دے گا۔ البتہ کپڑے میں بیوی کے لیے رکھ لیتا ہوں، اس کے کپڑے بالکل پرانے ہو چکے ہیں اور کافی جگہ سے پھٹ چکے ہیں۔ وفات، اس ملاقات کو ابھی کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت آ پہنچا۔ وہ سفر آخرت پر اس شان سے روانہ ہوئے کہ ان کے کندھے پر دنیا کا کوئی بوجھ نہ تھا۔ اس سفر میں ان کے ساتھ اگر کوئی چیز تھی تو وہ ان کا ایمان اور ان کا زہد و تقوی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر رنجیدہ ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب ان کے انتقال کی اطلاع پہنچی تو ان کا دل غم اور پریشانی سے بھر گیا اور چہرے پر رنج و غم کے آثار نمایاں ہو گئے جو ان کے اندرونی دکھ کا پتہ دے رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر غمگین حالت میں فرمایا، وددت ان لی رجالا مثل عمیر بن سعد لاستعین بهم فی اعمال المسلمین، کاش میرے پاس عمیر بن سعد جیسے کچھ اور ساتھی ہوتے جن سے میں مسلمانوں کے کاموں میں مدد لیتا۔ رضی اللہ عن عمیر بن سعد وارضاه فقد كان نمتا فريدا بين الرجال وتلميذا متفوقا في مدرسة محمد بن عبد اللہ۔ اللہ تعالی حضرت عمیر بن سعد سے خوش ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں، بے شک وہ اپنے ساتھیوں میں اپنے تقوی اور زہد کی بنا پر یکتا اور بے مثال تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونہار اور اونچے درجے کے لائق اور فائق شاگرد تھے۔